الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کے لیے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت یہ ساری چیزوں کی اصل ہے۔ ہر محبت کی اصل، ہر عمل کی اصل اللہ کی محبت ہے۔ انسان دنیا میں جس سے بھی محبت کرتا ہے، اس کی محبت کی کوئی بھی وجہ اگر دیکھتا ہے تو یہ محبت اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر ہوگی۔ اگر کوئی بندہ کسی کے حسن کی وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ سے بڑھ کر جمال اور حسن کسی کے پاس نہیں۔ بعض دفعہ انسان کسی کے علم سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرتا ہے، اللہ سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں۔ کئی دفعہ انسان کسی کی سخاوت سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرتا ہے، اللہ سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ بعض دفعہ انسان کسی کے درگزر اور معاف کر دینے، برداشت کرنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یہ بھی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور بعض دفعہ انسان کسی کے احسان اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے کی وجہ سے محبت کرتا ہے، یہ بھی اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ محبت کی جتنی وجوہات دنیا کے اندر پائی جاتی ہیں، یہ سب کی سب بدرجہ اتم اللہ رب العالمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر، ہم لوگوں کے اندر اللہ کی محبت بڑی مفقود ہے۔ اللہ کی محبت پر نہ بات ہوتی ہے، نہ اللہ کی محبت کو بیان کیا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک بات ہوتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کو آپ سے محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔ حتیٰ کہ عمر فاروق جیسے عظیم شخص، انہوں نے اتنا کہا تھا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہیں، صرف اپنی جان سے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ عمر ابھی نہیں، لیکن وہ بھی عمر تھے، جب بولے تو دل سے بولے، تھوڑی دیر بعد کہنے لگے اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری جان سے بھی عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب اے عمر اب یعنی جو ایمان اللہ کو مطلوب ہے بندوں سے، وہ تیرا ایمان اس درجے کو اب پہنچا ہے کہ جب تو میرے سے ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر بھی محبت کرتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا درجہ ہے۔ اللہ کا درجہ نبی کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ یہ میرا نبی ہے، ہم اس سے محبت کرنے لگے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی اصل بھی اللہ کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، تین چیزیں جس بندے کے اندر ہوں وہ ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کا رسول اس کو سب سے زیادہ محبوب ہوں جو اس کے علاوہ ہے۔ یہ کیسے پتہ چلے گا مجھے اللہ سے محبت ہے؟ یہ پتہ اسی وقت چلتا ہے کہ جب ایک طرف اللہ کا حکم ہو، اللہ کی پسند ہو، اللہ تعالیٰ کا امر ہو، اور ہم اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کو اختیار کر لیں۔ یہ پھر محبت جھوٹی محبت ہے۔ سچی محبت کی علامات یہ ہیں کہ جہاں پر اللہ کا حکم آ جائے وہاں پر مومن بندہ پیچھے نہیں ہٹتا، وہ کہتا ہے میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ نے کہا ہے۔ انسان اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے، بچہ بعض دفعہ کوئی چیز طلب کرتا ہے، بندہ کہتا ہے جی بچوں کے لیے یہ سب کچھ، بس اس نے مانگا، میں نے کہا لے دو، مہنگا ہے، مشکل سے ملتا ہے، کچھ بھی ہے، سب کچھ بچوں کے لیے کرتے ہیں، انہی کا ہی تو ہے، وہ اس کی محبت میں کتنا کچھ کر گزرتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت میں اللہ کے لیے
انسان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ اپنی طبیعت اور اپنی پسند کے خلاف اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے. یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ ہم کہتے تو ہیں لیکن اللہ کی محبت ملے گی کیسے؟ کیونکہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں. اللہ کی محبت چند چیزوں سے ملتی ہے. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت مانگنا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ سے ایک چیز کی محبت مانگی ہے. اللہ میں تیرے سے طلب کرتا ہوں اس کو. وہ محبت کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے. آپ دعا کیا کرتے تھے، حالانکہ اللہ سے محبت کرنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں آیا، نہ آ سکتا ہے. اس کے باوجود اللہ سے کہتے کہ اللہ میں تیری محبت چاہتا ہوں. اور خالی تیری محبت نہیں، وحب من یحبک، ان کی محبت بھی عطا کر جو تیرے سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ جب ایسے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان نیکیوں کے اندر آگے بڑھتا ہے. صحبت کا انسان پر اثر ہوتا ہے. نیک لوگوں سے محبت انسان کو نیک بناتی ہے. یہ بھی در حقیقت اللہ کی محبت ہی کی طرف ایک سٹیپ ہے. اللہ تیری محبت، جو تجھ سے محبت کرے اس کی محبت، کیونکہ محبت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہے اس کے دوستوں سے بھی آپ محبت کرنے لگو. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ. اللہ ہر وہ عمل جو تجھے اچھا لگتا ہے میں اس عمل کی محبت بھی چاہتا ہوں. بندہ بعض دفعہ کسی کی محبت میں کچھ چیزیں کرتا ہے، کچھ چیزیں چھوڑ دیتا ہے. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے، ایک باپ مجھے کہہ رہا تھا کہ جناب مجھے بڑا گوشت اور کریلے بڑے پسند ہیں، یہ جب پکتے ہیں نا تو مجھے اس کا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن میرے بیٹے کو پسند نہیں ہے. جس دن سے اس نے ہوش سنبھالی اور مجھے کہا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، کہتا ہے آج تک میرے گھر میں وہ چیز نہیں پکی. آپ اندازہ کریں. ایک باپ مجھے یاد ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت فرمائے، فوت ہو چکے ہیں. میں ان کے پاس گیا، ملے. وہ مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پپیتا بڑا پسند ہے. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے بچوں کو پسند نہیں، اس لیے میں اس کو لاتا ہی نہیں، میں اس کو لے کر ہی نہیں آتا کیونکہ بچوں کو پسند نہیں ہے. آپ اندازہ کریں ایک باپ کو اپنے بچوں سے کتنی محبت ہوتی ہے. وہ اس کی خاطر اپنی پسندیدہ غذائیں ترک کر دیتا ہے، یا ان کی خاطر وہ ایسے فیصلے بھی کرتا ہے کہ جو اس کو پسند نہیں ہوتے. کیوں؟ اولاد سے محبت ہے. اولاد کی محبت میں وہ اتنا کچھ کرتا ہے. ہم اللہ کی محبت میں چند چیزیں ترک نہیں کر سکتے. ہم اللہ کی محبت میں چند چیزوں کو اختیار نہیں کر سکتے. کون کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ کی محبت مل سکتی ہے؟ پہلی چیز اللہ سے اس کی محبت مانگنا. دوسری چیز قرآن مجید. قرآن اللہ کی محبت دے سکتا ہے. جتنی زیادہ قرآن کی تلاوت کی جائے اتنی زیادہ اللہ کی محبت ملتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. تو قرآن کی تلاوت کو محبت کے ساتھ، ایک ہوتا ہے ویسے یاد رکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کوئی ذہن میں بنا رکھی ہے چیز کے اتنے ختم کرنے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے. اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی کلام سمجھتے ہوئے قرآن مجید کو پڑھنا، بار بار پڑھنا، اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اور اسی طرح اللہ کی محبت نوافل سے نصیب ہوتی ہے. جو بندہ نفل پڑھنا چاہے، کثرت سے نفل پڑھے، اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے جب کوئی موقع ہوتا آپ کہتے ارحنا یا بلال بالصلاۃ، اے بلال ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ، سکون پہنچاؤ. کیوں؟ نماز کے اندر آپ کو محبت ملتی تھی، کیونکہ آپ نماز میں اللہ سے باتیں کرتے تھے. اور سجدہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بندہ اس میں سب سے زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے. زیادہ سجدے اور لمبے سجدے، اشارہ زیادہ نفلوں کی طرف ہے. یہ چیز انسان کو اللہ کی محبت عطا کرتی ہے، اللہ کے قریب کر دیتی ہے. اور اسی طرح اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، اس سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مال اللہ کے راستے میں دینے والے تھے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے محبت کرنی سیکھیں، اللہ سے محبت مانگیں، اللہ کی محبت مانگیں کہ اللہ اپنی محبت دے۔ اور کچھ چیزیں جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو انسان کو شرک سے نفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ شرک جو ہے اللہ کے ساتھ شراکت کا نام، یہ اللہ کے ساتھ محبت نہیں بلکہ یہ بغاوت ہے۔ اللہ کی محبت کی ایک علامت یہ کہ آپ کو شرک اور اہل شرک کے عمل سے نفرت ہو جائے۔ ہاں، آپ ان کو دعوت دیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں کہ آپ ان کو اس سے بچا سکیں، لیکن یہ اللہ کی محبت کوئی محبت نہیں ہوتی کہ آپ کے سامنے کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شریک بنائے، اللہ کے ساتھ اللہ کے اختیارات غیروں کو دے اور آپ کو غصہ ہی نہ آئے۔ محبت کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے لیے غیرت کریں۔ آپ کے دل میں اللہ کے لیے غیرت ہی نہیں آتی۔ اللہ کے لیے غیرت رکھنا یہ محبت کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب کرے، اور اس کے جو اسباب ہیں اللہ تعالی ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔